السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ امہات المؤمنین سے مراد حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی کہ بیویاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج ایمان والوں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی ازواج ان کی مائیں ہیں یعنی کہ مؤمنین کی۔ جیسے کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اسے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ازواج مطہرات کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن دنیا کی سب سے زیادہ خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعوت اسلام کے مراحل میں آپ کی بے مثال خدمت سر انجام دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی رفاقت میں 25 سال گزارے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے شوہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ حضرت خدیجہ نے دکھ کی ہر گھڑی کو آپ کے شانہ بشانہ خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا۔ انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی۔ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں شخصیات کا ایک ہی سال انتقال ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی کہ غم کا سال قرار دیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین مکہ مکرمہ میں پھیل رہی تھی۔ اس دوران حضرت سودا نے آپ کی دعوت پر مسلمان ہو گئی۔ حضرت آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون تھیں۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد رمضان المبارک 10 نبوی میں حضرت سودا سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا مکہ مکرمہ ہی میں آپ کے گھر آ گئیں اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا دل دنیا کی محبت سے بالکل پاک تھا۔ اس مزاج اور تربیت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخاوت اور فیاضی کے اس مرتبے پر پہنچایا جو بہت کم ہی کسی کو ملتا ہے۔ آپ دستکاری میں مہارت رکھتی تھیں، اس سے جو آمدنی ہوتی اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھیں۔
ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہم سے بھری ہوئی ایک تھیلی حضرت خدیجہ کی خدمت میں بھیجی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام درہم ضرورت مندوں میں کھجوروں کی طرح تقسیم کر دیے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت عمر فاروق کی خلافت کے آخری زمانے میں ہوئی۔ آپ کی پوری زندگی فیاضی اور سخاوت کا نمونہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ کا لقب حمیرہ اور صدیقہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین تھیں۔ حضور اقدس نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں 9 برس گزارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں کئی مرتبہ وحی نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل رضی اللہ علیہ السلام نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: یا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام۔ اے عائشہ، یہ جبرائیل ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ جواب میں حضرت عائشہ نے بھی انہیں سلامتی اور رحمت کی دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مسجد نبوی کے ساتھ تھا، جہاں تعلیم اور ارشاد کی محفلیں ہوتی تھیں۔ اس بنا پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم گھر سے باہر بھی جو درس دیتے تھے، حضرت عائشہ بھی اس میں شریک رہتی تھیں۔ خود حضور اکرم بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابیات کے علاوہ صحابہ اکرام دینی تعلیم اور تربیت مسائل دریافت کرنے کے لیے کثرت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہزاروں مسائل میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو انتہائی فصیح و بلیغ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی علم کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ، ادب اور طب میں بھی کمال حاصل تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 58 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں ہوئی۔